حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ اہلاً و سہلاً مرحبا سب پیاری سسٹرز کو، پیارے اسٹوڈنٹس کو. الحمدللہ الحمدللہ. کیسا گزرا آپ سب کا ہفتہ؟ پڑھائی اچھی جا رہی ہے آپ سب کی؟ الحمدللہ. جی اللہ کا بہت شکر. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اللہ کا بہت احسان ہے. آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے کلاس میں وقت پر موجود ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور اس وقت میں خوب ساری ہم سب کو برکت عطا فرمائے، اور جو بھی ہم یہاں پر سیکھیں، جو بھی سمجھیں، وہ ہم سب کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند بنائے اور ہماری آخرت کے لیے بھی اس کو فائدہ مند بنا دے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ آغاز کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي. آمین. الحمد للہ رب العالمین. چلیں آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا نا، اینڈ نہیں ہوتا. میں اپنے گروپ میں بھی آج یہی بات کر رہی تھی کہ قرآن کے بارے میں ایک ورڈ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، یا قول ہے، مجھے یاد نہیں ہے مکمل پوری اچھی طرح سے، لیکن الحال المرتحل کا ورڈ آتا ہے، اور جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اترنے والا اور کوچ کرنے والا. یعنی کہ کبھی بھی مکمل وہ اس سینس میں نہیں ہوتا. آپ اس کو مکمل کہہ سکتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتا. تو قرآن کا سفر نا ہمارا کبھی بھی ختم نہ ہونے والا سفر ہے. الحمدللہ. جیسے اجر غیر ممنوع ہے نا صبر کے لیے کہ بے حساب اجر ہے صبر کا، اسی طرح قرآن کا سفر جب ایک دفعہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ کبھی نہیں ختم ہوتا. اور حفظ القرآن کا تو خاص طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن مکمل کر بھی لیتے ہیں نا تو پھر کیا دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں جانا ہوتا اس پہ. ابھی بھی ماشاءاللہ سے آپ اپنا لیسن ویکلی مکمل کرتے ہیں تو آپ ویکلی بیسس پہ یہ کام کر رہے ہیں. You always go back to the beginning. چاہے وہ سورہ البقرہ ہے، چاہے وہ سورہ آل عمران ہے، یا اسی طرح اگر آپ نے قرآن کا کچھ اور بھی حصہ یاد کیا ہوا ہے تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت ہم پر انعام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کورس عطا کیا، یہ کلاسز عطا کیں، قرآن کا ساتھ دیا، اچھے ساتھی عطا فرمائے، ہم سب کے لیے زبردست قسم کا پلیٹ فارم دیا کہ ہم اتنے مشکل حالات میں، اتنے چیلنجنگ
حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس سفر میں ہمیں استقامت بخشی نا، یہ بہت ہم سب پر شکر گزاری واجب ہے کہ ہم اللہ کا اس نعمت پر ضرور شکر ادا کریں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ حالات اور چیلنجز جو ہوتے ہیں نا وہ تو انسان کے چلتے ہی رہتے ہیں. انسان کی اپنا جو عمل ہوتا ہے، اپنا جو اس کے اوپر ریئیکشن ہوتا ہے، اپنا جو رسپانس ہوتا ہے، وہی اس کے لیے اس عمل کی جزا یا سزا کو متعین کرتا ہے. ایم آئی رائٹ؟ بات سمجھ میں آئی آپ سب کو؟ کووڈ تو اب سب کے لیے ہے، رائٹ؟ لوگوں کے بچے، سب کے بچے گھروں پہ ہیں، سب کے لیے گھر جو ہے وہ آفیسز بن گئے ہیں، اسکول بن گئے ہیں. بہت مہینوں سے ہم یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں نا. اب اس کا جو ریئیکشن ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہوئے ہیں یا نعوذ باللہ اللہ کے غضب کے قریب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو عمل ہے نا وہ ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے ہر اس ایکشن پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی میں پلے آؤٹ ہو رہی ہیں نا چیزیں، وہ ہمارا جو اس پر ریئیکشن ہوتا ہے وہ ہمارا عمل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اور آپ دیکھیں کہ کام تو ہم سب نے کرنا ہے، سانس بھی ہم سب نے لینی ہے، کھانا بھی ہم سب کھاتے ہیں، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب وہی کام کر رہے ہیں. سب کے پاس وہی صبح کا آغاز ہوتا ہے، رات پڑ جاتی ہے، پھر شام آ جاتی ہے، وہی سیزنز آتے ہیں سب کے پاس 4 کے 4. اب فال ہے، پھر ونٹر آ جائے گا، پھر اسپرنگ آ جائے گا، پھر سمر آ جائے گا. یعنی کہ ہر انسان کے پاس اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہیں وہ سب کے پاس ایک جیسی ہیں، لیکن اس میں انسان کرتا کیا ہے وہی اس کے لیے جیسے وہی اس میں ہم نے یہ اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور انسان جو کرتا ہے نا وہ اس پہ پلٹ کر آتا ہے. اگر ہم اپنے لیے اچھا چاہ رہے ہیں نا تو ہمیں اچھا دینے والا بننا ہے. ہم کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم تو جیسا تیسا کر کے کام کر لیں، جیسے تیسے کر کے چیزیں کر لیں، اور اینڈ رزلٹ پہ تو جو ہے نا وہ ہمیں بالکل ہی زبردست قسم کی کوئی اپریشیشن ملنی چاہیے اور زبردست قسم کا کوئی ہمارا جیسے اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے یا کچھ بھی جو بھی آپ سمجھ لیں اپنی زندگی میں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا یا ہم یہ کر رہے ہیں یا ہم وہ کر رہے ہیں. جب ہم دینے والے ہوتے ہیں تو ہماری نظر لینے پہ کبھی بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہماری سوچ صرف دینے پہ ہوتی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پلٹ کے خود بخود اپنے تک کی واپس آ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اچھائی ہے چاہے وہ برائی ہے. ایون کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ دیکھیں، آپ کبھی کسی کے ساتھ شاؤٹ کرتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے اگلا بندہ بڑا آرام سے بات کرتا ہے. کبھی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اونچی آواز میں بولتے ہیں، اپنی وائس جو ہے وہ ریز کر لیتے ہیں، تو جو جی شاؤٹ بیک ہوتا ہے اگر آپ نے ہلکی سی آواز ریز کی ہے تو وہ آپ سے بھی ڈبل دگنی طاقت کے ساتھ آواز ریز کر کے آپ سے بات کی جاتی ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا آپ کے عمل کا ریئیکشن ہے، رائٹ؟ آپ کا جو عمل تھا وہ آپ پر ہی واپس پلٹ کر آیا. کین یو آل کنیکٹڈ؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم جو کرتے ہیں وہی ہمیں واپس ملتا ہے، اور اس کی دلیل ہمیں بہت ساری قرآن کی آیات میں ملتی ہیں. سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. یس، اچھائی چاہتے ہیں تو اچھائی ملے گی، احسان کریں گے تو احسان کا معاملہ کیا جائے گا، رحم کریں گے تو رحمت کا معاملہ ہوگا، شکر گزاری ہوگی بندوں کی تو اللہ قدردانی فرمائیں گے. تو یہ ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اپنے لیے. وی ہیو ٹو ڈیسائڈ. تو بڑا زبردست کال جو ہے وہ مجھے حضرت علی بن طالب کا بڑا ہی زبردست، بہت ہی جیسے مجھے تو بہت ہی ہیلپ کیا اس چیز نے. میں اس کو پڑھ رہی تھی اپنے لیے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ دے گی یہ چیز. حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 3 چیزیں اس کے کرنے والے پر ہی پلٹتی ہیں. ٹھیک ہے، 3 چیزیں اس کے کرنے والے پر ہی پلٹتی ہیں. المکر. کیا ہوتا ہے المکر؟ مکر کیا ہوتا ہے؟ پلاننگ کرنا. نیگیٹو پلاننگ میں بیسکلی آتا ہے. ٹھیک ہے، جب انسانوں کے لیے آتا ہے تو پھر نیگیٹو پلاننگ. ہاں جی، چال، بری چال، بالکل شاباش، الحمدللہ. پلاٹنگ اگینسٹ سم ون، بالکل بالکل پلاٹنگ، بالکل. اور النکث کیا ہوتا ہے؟ عہد شکنی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وعدہ توڑنے کو کہتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے البغی. کیا ہے؟
البغی کسے کہتے ہیں؟ تو بہت عام آسان سا لفظ ہے، سب کو سمجھ میں آتا ہے. ریبیلیس، جی بالکل. بغاوت، بالکل بالکل. ٹرانسگریشن، بالکل. سرکشی، یعنی کہ بالکل الحمدللہ ماشاءاللہ. تو حضرت علی کی یہ جو بات ہے نا بہت ہی سوچنے والی ہے اور بہت ہی زبردست ہے کہ 3 چیزیں جب انسان کرتا ہے تو وہ اس کے کرنے والے پہ پلٹتی ہیں. اور قول یہ عربی میں تھا، بہت ہی مجھے تو عربی میں بڑا مزہ آ رہا تھا اس کا پڑھ کے. ثلاثہن راجعات الی اہلیہا المکر والنقص والبغی. پھر انہوں نے اس کی جو قرآن سے دلیل دی وہ بہت ہی امیزنگ تھی. انہوں نے پھر یہ 3 آیات پڑھی. ولا يحيق المكر السيء الا باهله فمن نكث فانما ينكث على نفسه يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم ولا يحيق المكر. سبحان اللہ. کہ اور نہیں گھیرتی، پہلی بات انہوں نے المکر کی نا، تو نہیں گھیرتی بری چال مگر اس کے چلنے والے کو. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ان نقص کی بات کی، عہد شکنے کی بات کی. تو جو کوئی عہد توڑتا ہے فمن نقص، تو جو کوئی عہد توڑتا ہے فانما ينكث على نفسه، تو وہ بے شک عہد توڑتا ہے اپنی نفس پہ، اپنے لیے نقصان اٹھاتا ہے. پھر اس کے بعد البغی کی انہوں نے بات کی، تو قرآن کی اس سے بھی انہوں نے دلیل دی کہ انما بغیکم علی انفسکم، بے شک تمہاری بغاوت تمہارے اپنے ہی خلاف ہے. اور میں اس کو پڑھ رہی تھی اور ریلیٹ کر رہی تھی چیزوں سے. انسان کی زندگی میں بہت سارے مراحل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کسی وقت کسی سچویشن میں ہوتے ہیں، کسی وقت کسی سچویشن میں ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کو اپنے کورس سے ریلیٹ کریں، اپنے معاملات سے ریلیٹ کریں، اپنے کاموں سے ریلیٹ کریں، تو سورہ تو آپ کی مکمل ہونے والی ہے. لیکن ہم نے کیسے کی، ہم نے کیا کیا اس میں کمیاں کی، کہاں کہاں ہم نے ہمارے لیے جو چیزیں کی گئی تھیں ہم نے اس کو کیسے کیا. کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں نا اس کا رزلٹ ہمیں ویسے ہی ملتا ہے. دنیا میں اگر ہم کسی طرح سے کچھ کر کے کامیاب ہو بھی جائیں نا، کچھ ہمیں اپریشیشن مل بھی جائے، کوئی ہم کسی کے سامنے اچھے بن بھی جائیں، کوئی رٹے لگا کے اسسمنٹ اچھی دے بھی دیں، لیکن جو ہم نے تھرو آؤٹ کیا ہوتا ہے نا کمی، وہ تو ہمیں بھگتنی پڑتی ہے. وہ تو ہمارے لیے لکھی گئی، وہ کہیں نہیں جا رہی. جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارے لیے لکھا جا چکا ہے. آپ سب کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ لکھا جا چکا ہے اور وہ سیوڈ بھی ہے. انلیس کہ ہم اس پہ توبہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ہمارے اعمال نامے سے دھو دے. رائٹ؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کی بات تھی نا، یہ تو مجھے بڑی زبردست لگ رہی تھی کہ انسان سرکشی کرتا ہے نا جو، تو اس کے اپنی نفس پر ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان غصے میں، انسان وہ کبھی کبھی اس کے اندر وہ ایک آ جاتی ہے فیلنگ نا، شیطان وسوسہ زیادہ ڈال دیتا ہے تو آپ ضد میں آ جاتے ہیں. تو وہ جو ضد ہوتی ہے کیا وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے؟ وہ اینڈ پہ خود ہی بھگتنا پڑتا ہے اس چیز کو نا. پھر انسان ریگریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نہ ہی کرتی ایسا. بہت سارے ایسے سسٹرز ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں. ہمیں جو باتیں کہی جاتی ہیں کرنے کی وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا تھا، یا ہم اس کو اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں چیزوں کو کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم ایسے کر لیں، ہمیں یہ چیز زیادہ فائدے دے رہی ہے. رائٹ؟ تو یہ جو، اور پھر آخر میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ کتنے ہی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، کتنی ہی ایسے سسٹرز ہیں جو پھر بعد میں اتنے پریشان ہوتے ہیں چیزوں پر کیونکہ انہوں نے شروع میں وہ انسٹرکشن کو فالو نہیں کیا ہوتا نا. تو لیکن ان سب کے بعد یعنی کہ یہ چیزیں اگر ہم سے ہو جاتی ہیں نا تو پتہ تو چل گیا ہمیں کہ یہ نقصان ہیں. انسان اگر کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اب بھی وہ اس کے اپنے لیے نقصان ہے، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں. پھر اگر آپ کو جو کام دیا گیا ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے، جب آپ پلیٹ فارم بھرتے ہیں تو اٹس یور پرومس not to us but to Allah subhanahu wa ta'ala that you will fulfill all of your promises، اور آپ کے جتنے بھی ٹاسک ہیں وہ آپ سارے پورے کریں گے.
رائٹ. پھر اسی طرح اگر آپ اس میں سے کچھ کمی کوتاہی کرتے ہیں تو واقعی میں آپ سب کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا نقصان ہوتا ہے جب آپ کبھی کوئی کام نہیں کرتے جیسے کہا جاتا ہے آپ کو. فیل ہوتا ہے؟ کہاں سے فیل ہوتا ہے؟ کیسے فیل کرتے ہیں آپ لوگ؟ میرے ساتھ شیئر کریں آپ لوگ. جب آپ کو کہا جاتا ہے فار ایگزامپل کوئی بھی ایک ایگزامپل لے کے اس کو ہم ذرا سینیریو کو ڈسکس کرتے ہیں, کیا آپ کو فیلنگ ہوتی ہے؟ دل میں بے چینی رہتی ہے, کام نہیں کیا ہوتا, ویسے یاد نہیں اچھا ہوتا, دل میں خلش رہ جاتی ہے, حفظ میں کمی آ جاتی ہے, گلٹ ہوتا ہے, دل ہیوی ہو جاتا ہے, اپسیٹ ہو جاتے ہیں. جی سب سے بڑھ کر جو مجھے لگتا ہے نا, I try my best to complete my task. Alhamdulillah, mashallah, barakallahu fiki. It feels like it is خیانت جی بالکل, which is why I'm feeling so scared to fill this form. سبحان اللہ. باقی کا بھی افیکٹ ہوتے, باقی کام بھی افیکٹ ہوتے ہیں بالکل. We don't see the results. Guilt بڑھ جاتا ہے بالکل. I don't give enough time to look at that text that affects my memorization, which makes me sad. ہاں جی, اب ذہن جو ہے وہ بار بار وہیں جاتا ہے بالکل, دھیان بار بار وہیں جاتا ہے. لائک وی مسنگ سم تھنگ, کینٹ سلیپ ٹو نائٹ انلیس آئی فنش مائی ٹارگیٹ. الحمد للہ. اب دیکھیے یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں نا, یہ انسان کے اس بغی کے رزلٹ میں آپ کو ملتی ہیں, رائٹ, یا پھر نقص کے رزلٹ میں فیل ہوتی ہیں نا, ایسے ہی ہے نا, یہی ہم چیز ڈسکس کر رہے ہیں نا یہاں پہ. جی تو اب اس کا علاج کیا ہے نا, اس کا علاج کیا ہے کہ توبہ, استغفار. Never ever delay to repent. Never. کبھی آپ کا کام پورا نہیں ہوتا نا, جیسے آپ یقین مانیں 2 منٹ کی دیر نہ لگائیں اور فوراً اپنے آپ کو اس موڈ میں لے آئیں کہ اچھا فوراً اعتراف کے موڈ میں لے آئیں, نہیں ہو سکا آج نا. یہ صبح تک انتظار نہ کریں, اور یہ نہ کہیں کہ اپنے آپ کو کہ میں کل اٹھ کے نا میں سارا کر لوں گی. اپنے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہ کریں اس معاملے میں. Right there and then, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. I am weak, میں ویک ہوں, اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں, مجھے اسٹرینتھ دے دے, مجھے طاقت دے دے, مجھے توفیق دے دے, مجھے استقامت دے دے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان سب چیزوں کے نتیجے میں ایک اور لیئر اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں, اپنے آپ کو اس چیز کا احساس دلاتے کہ اچھا کل نا میں نے کل بڑا زبردست, میں بس صبح جلدی اٹھ کے نا آدھا گھنٹہ میں نے یہ سارا کام کر لینا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, میں نے سارا کام کر لینا ہے. جب صبح چڑھتی ہے تو اور مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کبھی تو اللہ کی توفیق ہو جاتی, نیت خالص ہوتی ہے, رات میں سوتے وقت توبہ استغفار کر کے سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اپنی جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی کمی کوتاہی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ اللہ کے ذمہ ڈال کے لیٹ جاتے ہیں. نہیں میں کل ہر صورت میں, مجھے تو ہر صورت میں صبح جلدی اٹھنا ہے اور مجھے کرنا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذات پہ بھروسہ کر کے سوئے ہوتے ہیں نا, تو صبح اٹھ کے نئی مصیبتیں اور نئے مسائل ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو پاتا. پھر ایک اور گلٹ بڑھ جاتا ہے کہ اچھا آج بھی نہیں ہو سکا. تو اس لیے جو شیطان ہوتا ہے نا, یہ ہمارے دل میں فوراً نا اپنی ذات کی طرف توجہ کروا دیتا ہے, اپنی ذات پہ بھروسہ کروا دیتا ہے. نہیں میں کر لوں گی, صبح میں کر لوں گی, آئی کین ڈو اٹ انشاءاللہ, آئی نو واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو. اپنی پلاننگ ذہن میں کر کے سب آرام سے سو جاتے ہیں, اور استغفار کا یاد نہیں رہتا, بھلا دیتا ہے ہمیں نا. تو اس لیے آپ اس کو ریکویسٹ سمجھ لیں, آپ اس کو نصیحت سمجھ لیں, آپ اس کو مشورہ سمجھ لیں. نیور ایور ڈیلے یور توبہ. لکھ لیں اپنے پاس کہیں, اتنی یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی نا. اگر آپ کے دل میں آپ کا ٹارگٹ تھا آپ نے دوپہر 3 بجے تک اپنا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ٹارگٹ آپ نے اپنے لیے سوچا ہوا تھا کہ آپ نے 3 بجے تک یہ کام کرنا ہے. اب آپ کا 3 بجے کام نہیں ہوا نا, تو کیا کریں, استغفار پڑھنا شروع کر دیں فوراً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس میری مدد فرمائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کرنا. فوراً اسی وقت توبہ استغفار شروع کر دیں. شام تک کا انتظار نہ کریں, ابھی میں کر لیتی ہوں, ابھی کر لیتی ہوں. اپنی ذات پہ بھروسہ نہ کریں, استغفار شروع کر دیں فوراً. 3 سے 5 منٹ ہوئے نا, 3:05 ہوئے ہیں, that's the time to start your استغفار. That's it. اس طرح آپ نے اپنے ذہن کو ٹرین کرنا ہے, اور اس طرح آپ نے آپ کی پلاننگ کرنی ہے کہ کس طرح آپ نے اللہ کی طرف فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ آپ نے کیسے کرنا ہے.
اپنی یہاں سے آپ نے کیسے اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ یہیں پہ وہ ہمیں شیطان جو ہے نا وہ بھلوا دیتا ہے چیزوں کو، پھر ہم ایک کے بعد پھر دوسرا دن گزر جاتا ہے نا تو جان پہ بن جاتی ہے، 2 دن گزر جاتے ہیں نا اسی طرح اسی حالت میں، تو پھر تو ایسے اتھاہ گہرائیوں میں انسان گرنے ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کہاں ڈوب گیا ہے نا. جی وی ہیو ٹو، ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا اور اس کا سہارا ہر دم ہر دم. ہم بڑے وہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بڑے پر اعتماد بھی ہو سکتے ہیں، بڑے خود اعتمادی بھی ہمارے اندر کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑا اچھا برین دیا ہے، ہم بڑا اچھا یاد کر سکتے ہیں، ہمیں چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں. آپ یقین مانیں پھر وہ ٹیسٹ بھی اسی طرح کا آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نا اپنے اوپر بھروسہ کرنے والا بنائے، ہمیں ان اسباب کو صحیح طرح سے استعمال کرنے والا بنائے، ہماری کمیوں کوتاہیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیے رکھے. ناؤ کمنگ ٹو، جی بالکل، ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ ابھی کسی نے لکھا کہ آئی ایم ویری اسکیئرڈ ٹو فل اپ دا نیو فارم فار دا نیو سورہ، پروبیبلی آئی تھنک، میرے خیال سے شاید اسی کی بات کر رہے ہیں. اس میں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ آپ نے اس وقت اپنے آپ کو یہ ضرور یاد کروائیں کہ دس واز ناٹ یو نور یور ٹیچر نور اینی ون ایلس ہو ہیلپڈ یو میمورائز دس. ٹھیک ہے، جہاں تک آپ پہنچے ہیں نا یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہوا ہے بس اسی سے مدد مانگے اور اسی سے توفیق مانگے، اسی پہ توکل کرتے ہوئے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم یہاں تک بھی آئیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اگلا دروازہ کھول رہے ہیں تو یہ تو اس کا فضل ہے، دنیا میں اس کا انعام ہے، تو اس کو ہنسی خوشی لیں، خوشی خوشی اس کو لیں، پریشان نہ ہوں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، کس طرح ہوگا. بسم اللہ علیہ توکلت، بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ باقی ساری پلاننگ ہوتی ہے، ٹائم کو مینج کرنا آنا چاہیے، باقی سب کام ہو جاتے ہیں الحمدللہ. چلیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اب ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں، آپ سب کی پارٹیسپیشن کا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. دیکھیں ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم نے سب چیزوں کا جو احساس ہے نا، اللہ کا جو تقویٰ ہوتا ہے نا وہ انسان کے اندر احسان کو جیسے پروڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں نا تو پھر وہ قرآن کی آیت نا مجھے تو بڑی زبردست لگتی ہے، اور میں بہت دفعہ کلاس میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکی ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ جب انسان اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے لیے نیت خالص کرتے ہوئے کوئی کام کا ارادہ باندھتا ہے نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے. آپ ابھی پڑھ کے ہٹیں، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ ضرور مدد فرماتا ہے. تو اس لیے اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں کرنا، ہم نے تو بس آگے جانا ہے. جی فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں، اور کھلے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، پوری کنوکشن کے ساتھ اپنے قدم کو بڑھائیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو استقامت دے، کرنے والوں کو بھی اور کروانے والوں کو بھی، اور ہمارے لیے اسی طرح اسباب میں برکت رکھے، آسانیاں رکھے، اور ہم ان اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے اور مزید قریب ہو جائیں، اللہ کی رحمت کو اور پانے والوں میں سے بن جائیں انشاءاللہ. آمین. ہمارا آج کا جو لیسن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ایک منٹ جی، سبحان اللہ. اوکے، کھول لیجئے آیت نمبر 191 سے لے کے 195 ہم لوگ کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.
جزاک اللہ خیرن. میری اسکرین اسٹک ہو گئی ہے, شیطان کو اچھا نہیں لگا. ہم نے سبحان اللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحسین القرآن پہلے. یس, الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. چلیں ریڈی. اوکے, آیات ہیں آیت نمبر 191. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. الذين يذكرون الله, ذال کو نرمی سے ادا کریں گے. لام جلالہ آپ کا فل ماؤتھ ہوگا. قیامن, قیامن, ٹھیک ہے. اس کو قیامن نہیں پڑھنا ہے, کاف کی طرح نہیں اس کو ادا کرنا ہے, قاف ہے, ٹھیک ہے. اور نہ اس کو بہت زیادہ قیامن پڑھنا ہے, ہونٹوں کو بھی گول نہیں کرنا آپ نے. قیاما وقعودا, قاف کی جو دمہ ہے اس کو اپنے لیے سرکل کر لیجئے. قعودا نہیں ہے, قعودا ہے, ٹھیک ہے. وعلی جنوبہم ویتفکرون, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ. خلق یہاں پہ قاف آپ کا لس بھی ہو جائے گا. اس کو اگین جیسے قیامہ میں نے ابھی آپ کو بتایا, ایسے نہیں, آپ نے اس کو کاف نہیں بنانا ہے, اسٹل قاف ہی آپ کا رہے گا. خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت, قاف پہ آپ کا کلکلا ہے, اور کلکلا اس انداز سے نہیں کرنا کہ فتحہ لگ جائے اس پہ نا. هذا باطلا, تو آپ کا جو ہے وہ پھر بھی یہاں پر بھی آپ کا فل ماؤتھ رہے گا, ٹھیک ہے. بسم اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ. جزاک اللہ خیرا سسرانا. جی, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک, با پہ آپ کا کلکلا ہے, ہا ٹو کاؤنٹ ہے. فقینا, فا ہے, ٹھیک ہے, واو نہیں ہے. فقینا عذاب النار, نون پہ آپ کا غنہ, را آپ کا فل ماؤتھ ہوگا. اس کے بعد آیت کو دیکھیے گا. ربنا انک, مد آپ کا 4 حرکت ہے. بسم اللہ. ربنا انک 4 حرکت آپ کا مد ہے, غنہ. من تدخل النار, تد دال پہ کلکلا ہے. خیلن, کسرہ کو باریک رکھیے گا. خواہ کی کسرہ جو ہے وہ تھوڑی سی لیس ہیوی ہوگی, بالکل باریک نہیں ہوگی. لام کو باریک رکھتے ہوئے غنہ کریں گے. النار فقد اخزیتہ, اخزیتہ. وما للظالمین, للظالمین, ضا آپ کا یہاں پہ ہیوی ہے, اور یہاں پر آپ نے اس کو 2 کاؤنٹس پڑھنا ہے. من انصار, را آپ کا فل ماؤتھ ہوگا. ربنا اننا سمعنا, ربنا اننا, غنہ اچھی طرح سے ادا کیجئے. پھر سمعنا, ٹھیک ہے, میم کی کسرہ عین کے ساتھ ادا ہوگی. سمعنا, اس کو سمع نہیں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. یوزلی ہم اس کو مجہول پڑھ دیتے ہیں, مجہول نہیں ادا کرنا. سمعنا, سمعنا منادیین, منادیین ینادی للایمان. اچھی طرح سے ایک ایک لیٹر پہ توجہ کر کے ادا کیجیے گا. ان آمینو, اظہار ہے, 8 کاؤنٹ ہے, مدرسے کا خیال رکھیے گا. بربکم, بربکم فآمنا, غنہ اور مدرسے. ربنا فاغفر لنا, انڈر لائن کر لیجیے اس کو. پڑھتے وقت نا یوزلی مرج کر جاتے ہیں اسٹوڈنٹس, اس کو بہت میں نے دیکھا ہے کامن مسٹیک ہے. فاغفر لنا, اتنا را کی تقریر پہ توجہ نہیں دیتے مخرج پہ, تو وہ را اور لام چونکہ قریب ہے مخرج, تو اس سے وہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا خیال رکھیے گا. ذنوبنا, ذنو نہیں ہے, ذو ہے, ٹھیک ہے. ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا, سیئ نہیں ہے, سیئ نہیں ہے, ٹھیک ہے. سیئ نرمی سے ادا ہوگا. آتینا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتینا ما وعدتنا, دال جو ہے وہ تا کے اندر مرج ہو جائے گا. علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. انک غنہ,
لا تخلف المیعاد، میعاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا تخلف المیعاد. فاستجاب لهم ربهم انی غنہ مد اصلی لا اضیع، آپ کا مد منفصل ہے، 4 حرکت ہے، پھر ضاد آپ کا ہیوی ہوگا، عین کو لمبا نہیں کرنا، 1 کاؤنٹ ہے یہاں پہ، عامل عامل منکم، رولز جتنے بھی آ رہے ہیں ان کی ٹائمنگ کا خیال رکھیے گا، منکم من ذکر او انثى، انثى 2 counts، بعضکم من بعض، یہاں پر آپ کا ادغام شفی ہے، پھر یہاں پہ آپ کا اقلاب ہے، then there is اخفا. فالذین هاجروا وأخرجوا من دیارهم وأوذوا فی سبیلی، بہت کامن ایرر جو ہوتی ہے یہاں پہ مد ڈراپ کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس، جلدی سے پڑھ جاتے ہیں، وأوذوا فی سبیلی، ٹھیک ہے، دونوں مد ہے، وأو and ذو، وقاتلوا وقتلوا لأكفرن تشدید عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری اخفاء من تحتها اخفاء الانہار ثوابا من عند اللہ، اخفاء لام جلالہ لائٹ ہے، واللہ لام جلالہ آپ کا فل ماؤتھ ہوگا، عندہ اخفا ہو 2 count ہے، حسن الثواب، یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے فوکس کرنا ہے کیونکہ پیچھے سین ہے اور آگے تا ہے، دونوں مخارج کو مکس نہیں کر دینا، ٹھیک ہے، حسن الثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، حسن الثواب. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجیے، ادروائز انشاءاللہ ہم اپنی میمورائزیشن کی طرف چلیں گے. الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ اللہ اکبر. الحمدللہ، چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. چلیں ہم لوگ اپنی تحفیظ کی طرف چلتے ہیں. آج کی آیات جو ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں ماشاءاللہ، جمعے کا دن بھی ہے، الحمدللہ الحمدللہ. تو ان آیات کو بہت توجہ سے آپ نے پڑھنا ہے، اور چونکہ کچھ آیات جو ہیں وہ دعاؤں کی صورت میں ہمیں یاد بھی ہیں، اور الحمدللہ چونکہ سورہ آل عمران کی یہ آخری آیات کی فضیلت ہمیں پتہ ہے، جب ہم نے تفسیر پڑھی تھی تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ سسٹرز کو یاد بھی ہو، ماشاءاللہ تبارک اللہ. اب جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے یہ کوشش کرنی کہ آپ اپنے پرانے تلفظ کو، اگر اس میں لحن ہے، مجہول ہے، مخارج کی غلطیاں ہیں، رولز کو فالو نہیں کرتے تھے، عادتاً بھی پڑھ رہے ہوتے نا ہم لوگ، تو اب آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ ان آیات کو توجہ کے ساتھ یاد کریں، محبت کے ساتھ یاد کریں، اور ان چیزوں کو فکس کر لیجئے جو آپ کی ایررز ہیں، ٹھیک ہے. چلیں آیت نمبر 191 آنورڈس، ٹھیک ہے. جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہوگا انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اگر ہم، ویسے تو ہمارا آج کا ٹارگٹ جو ہے وہ 193 تک ہے کلاس میں، لیکن لیٹس سی اف وی میمورائز فاسٹر، اللہ نے ہمیں اگر جلدی یاد کروا دیا تو پھر ہم اپنی آیا نمبر 194 بھی کلاس میں مکمل کر لیں گے. ٹھیک، شروع کریں، ریڈی؟ اوکے جی، بسم اللہ. Give me 30 seconds inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. دو دفعہ اور اس کو دیکھ کر پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے. بسم اللہ. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض 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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. شروع سے انشاءاللہ. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. زباني. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Take a deep breath. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شروع سے آیت کو ایک دفعہ دیکھ کر اور اس کے بعد زبانی انشاءاللہ. اگر آپ چاہیں تو آپ صرف اس وقت سنیے، آپ چاہیں تو آپ میرے ساتھ اس کو دیکھ کر پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آمین. بارک اللہ فیکم. اب آپ اس کو زبانی پڑھیں اور پھر اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں. الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربی السلام. الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہم بارک. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. الحمدللہ کثیرا. الحمدللہ. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آیہ نمبر 192. ماشاءاللہ. 192. سبحان اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. Let's begin inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك
من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار زبانی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار بارک اللہ فیکم زبانی اس کو پڑھیں آیت کو اور پھر اس کے بعد اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں الحمدللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ ماشاء اللہ اللہ مبارک الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ مبارک الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الحمدللہ چلیں انشاءاللہ آیت نمبر 193 لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا 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 ایک دفعہ اور پڑھیں گے اور پھر آگے فآمنا تک جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ایک دفعہ پھر انشاءاللہ دیکھ کر اور اس کے بعد پھر زبانی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا سبحانه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. اگلے حصے کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے اور اس کو پھر سب ایک ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے.
دعا ہے آئی ایم شیور آپ سب کو آتی ہوگی. دیکھ کر 1 ٹائپ کیجیے. ٹھیک ہے. اوکے. چلیں آیت کو شروع سے پڑھیں گے. ربنا اننا اور کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. کوشش کرتے ہیں زبانی پڑھنے کی، لیکن اگر ہو سکتا ہے دعائیں ایک ساتھ ہوتی ہیں نا تو ذہن سے نکل جاتا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. بسم اللہ. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بارك الله فيكم. آیت نمبر 189 سے 193 تک انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک ساتھ پڑھیں گے. اگر آپ نے سننا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سن کے پختہ زیادہ اچھا کر لیتے ہیں تو آپ صرف لسننگ کیجئے، اور اگر آپ نے دیکھ کر پڑھنا ہے تو آپ دیکھ کر پڑھ لیجئے، اور اگر آپ نے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ ساتھ پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. تینوں آپشنز ہیں آپ کے پاس انشاءاللہ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ربهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیرا انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين